بھائی آج کا سوال یہ ہے کہ دجال کون ہے؟ دجالی نظام کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کو تھوڑا سا بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دجال، یہی ہے نا؟ دجال کسے کہتے ہیں اور دجال ہے کیا؟ کیا دجال جو ہے یہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا۔ اور میں نے بھی نہیں پڑھا، کیونکہ میں تو حافظ قرآن بھی نہ آپ ہوں، لیکن میرے حل نہیں ہے۔ تو دجال کس کو کہتے ہیں اور یہ ہے کیا؟ اچھا، اس کے لیے اس طرح کریں آپ، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان نہ کر دیا ہو انسانوں کے لیے، کہ جب یہ قرآن نازل ہوا اور جب قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، قیامت تک جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم رکھ دیا ہے، خبریں دے دی ہیں، معلومات دے دی ہے، ایک ہی بات کو کئی پہلوؤں سے کی، مختلف انداز سے کی، ہر جگہ پہ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو ایک ہی پیغام ہے، اور جب سے اس دنیا میں مطلب جب شرک شروع ہو گیا یا کفر شروع ہو گیا، فساد شروع ہو گیا، اللہ نے جب رسولوں کا سلسلہ شروع کیا تو ایک ہی پیغام اللہ نے دے کے بھیجا ہے، اللہ نے ایک ہی دین بھیجا ہے، دین اسلام، ایک ہی پیغام بھیجا ہے، ایک ہی نظام کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں کس نظام کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے آئے؟ لوگوں کو اس نظام کے بارے میں بتانے کے لیے، اللہ کا نظام۔ جتنی بھی اللہ نے صحیفے اتارے، جتنی بھی کتابیں اتاری، جتنی بھی رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، وہ ایک ہی بات کی اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا کہ جو میرا نظام ہے، جس نظام پہ، جن بنیادوں پہ میں یہ کائنات چلا رہا ہوں، وہ حق ہے، اور اس سے دور نہیں جانا، اور اس کی مخالفت نہیں کرنی، اس میں شرک نہیں کرنی، اس کا کفر نہیں کرنا، اس کا کذب نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ایک ہی مقصد کے لیے، اپنے نظام کی بالادستی کے لیے، ٹھیک ہے، دین اسلام کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نظام کے ایک برابر میں ایک دوسرا نظام جب انسان کھڑا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انسان جب ایک اللہ کے مقابلے پہ نیا نظام کھڑا کر دیتے ہیں تو اس نظام کو جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ باطل کہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر طاغوت کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ طاغوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر استعمال کیا ہے کہ اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں جانا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم دجال کہتے ہیں، اس کو باطل بھی کہیں گے، دجال بھی کہیں گے، طاغوت بھی کہیں گے، نظام۔ ہم اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں انفراسٹرکچر۔ جیسے آپ کا یہ ملک ہے نا، دنیا میں بے شمار ملک ہیں، تو آپ کا ملک ہے، آپ کے ملک کا ایک انفراسٹرکچر ہے جس کے اوپر یہ آپ کا ملک کھڑا ہے، جس کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے نا، مطلب بہت سارے شعبے ہیں ٹیکنالوجی کے، بہت سارے شعبے ہیں، یعنی کہ نظام چل رہا ہے، کس کے اوپر چل رہا ہے؟ آپ کا پانی پہ، بجلی پہ، گیس پہ، کوئلے پہ، انٹرنیٹ کے اوپر، یہی ہے نا، اسی پہ چل رہا ہے نا، اور آپ کا سارا نظام اسی کے اوپر کھڑا ہے، آپ کی فیکٹریاں، آپ کی ملیں، آپ کے جو کارخانے ہیں، آپ کا امپورٹ یہ فیول جو ہے آپ کا سارا اسی پہ کھڑا نا سارا۔ تو اس کل نظام کو اللہ تعالیٰ باطل کا نظام کہتا ہے، اس کو طاغوت بھی کہتے ہیں، اس کو دجال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دجال مطلب کہ صرف فائدوں کے لیے کام کرنا، صرف فائدوں کے لیے، جو بھی کام کرنا صرف فائدے کے لیے کرنا، ٹھیک ہے، منافع کے لیے کرنا، دنیا کمانے کے لیے کرنا، اس کے کرنے سے کتنے نقصان ہوتے ہیں، کس کس کے نقصانات ہوتے ہیں، کتنا ظلم ہوتا ہے، یہ نہ دیکھنا،
اللہ کے کارخانے قدرت میں شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، کذب ہوتا ہے، یہ نہ دیکھنا. ٹھیک ہے. تو طاغوت یا باطل یا دجال نظام یہ کب وجود میں آتا ہے؟ جب انسان سب سے پہلے جو چیز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کفر. کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ نے کہا میں نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. یعنی کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اس کو ایک ذمہ داری دے کے بنائی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی مخلوقات تخلیق کیا زمین اور آسمانوں کے بیچ میں اور خود ان کے اندر اللہ نے اب مقصد رکھا ہے. یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ با مقصد ہے، یعنی کہ حق کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو انسان جب یہ چیز مانتا نہیں، یعنی کہ جو چیز اپنا عمل کر رہی ہے اس کو کرنے دو. انسان کا کام ہے حفاظت کرنا اور پروٹیکشن دینی کہ انسان بھی باقی مخلوقات بھی اپنے دائرے میں رہ کے اپنا کام کرے، یعنی کہ ربانی منزلت حاصل کریں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ربانی منزلت حاصل کریں. دیکھیں جیسے ایک انسان ہے نا، بچہ آپ، تو وہ بچے کو اپنی پروٹیکشن دینی ہے. کس لیے دینی ہے؟ تاکہ یہ پروان چڑھے اور بڑا بزنس مین بنے، یا کاروباری بنے، یا کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اس مثال کو بہتر کر لیں کہ اسی طرح اپنے انسانوں کو پروٹیکشن دینی ہے، باقی مخلوقات کو پروٹیکشن دینی ہے کہ یہ ربانی منزل حاصل کرے. یعنی کہ اپنے رب طرف اس کا سفر ہے نا. جب انسان اللہ کی طرف سے آتا ہے نا تو اللہ کی طرف جاتا ہے، تو اس کے جانے میں جب رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، معاشرتی اونچ نیچ سے تفریق کی وجہ سے، تو اس میں رکاوٹ آتی ہے. تو ایسے حالات پیدا کرے کہ تمام کی تمام مخلوقات آئے بھی اور آسانی کے ساتھ جائے بھی. اچھا، جب یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوقات کو با مقصد نہیں مانتا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ زمین کا خلیفہ ہوں تو مجھے اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، تو یہ مجھے ان کے اوپر حکم بنایا ہے، تو یہ میرے لیے پیدا کی ہے. تو پھر یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں مانتا، پھر یہ کفر کرتا ہے، پھر یہ کذب کرتا ہے، پھر یہ شرک کرتا ہے. جب شرک کرتا ہے تو پھر ایک نظام کھڑا ہوتا ہے جس کو طاغوت کہتے ہیں، جس کو دجال کہتے ہیں، جس کو باطل کہتے ہیں، جو مٹ جاتا ہے. طاغوت بھی مٹ جاتا ہے، باطل بھی مٹ جاتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی اللہ نے پہلے قومیں تباہ کی نا، انہوں نے طاغوت کے پیچھے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مٹ جاتا ہے. اچھا، اللہ کا جو نظام چل رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ مطلب جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر ریسائیکل ہے. ہر مخلوق دوسرے کے لیے ہے اور فائدے دیتی ہے، کوئی مخلوق کسی کا نقصان نہیں کرتی. یعنی کہ آپ کی کوئی بھی چیز دنیا کی کسی بھی مخلوق کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. انسان جب کچھ جانور مر جاتا ہے تب بھی وہ کسی کے لیے وبال جان نہیں بنتا، کسی دوسرے کے لیے تکلیف نہیں بنتا. اللہ کا نظام ایسا ہے. تو اللہ کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے ہواؤں سے، درختوں سے، پھلوں سے، زمین سے، بارش سے، سواریوں کے لیے اون، گھوڑے، خچر، دودھ، گوشت، سارا جو ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. تو اس کے بعد جو اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اس معیشت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نظام کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ تو کبھی نہیں مٹنے والا، وہ تو ہمیشہ رہے گا. تو جو اس کے مقابلے پہ انسان ایک نظام بناتے ہیں نا، وہ حالات کی نظر ہو جاتا ہے. کبھی زلزلوں کی نظر ہو گیا، کبھی طوفانوں کی نظر ہو گیا، کبھی بارشوں کی نظر ہو گیا، کبھی زمین پھٹنے کی نظر ہو گیا. ہوتا ہے نا، مختلف ہوتے ہیں. اچھا، اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے ملک کا جو نظام چل رہا ہے، لین دین، کاروبار سارا آن لائن، سارا کس پہ چل رہا ہے؟ انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے. انٹرنیٹ کمپنی کے اوپر چل رہا ہے. تو آپ کا جتنا بھی لین دین ہے، بینکوں کا ہے، موبائل کمپنیوں کا ہے، آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کس پہ کھڑا ہے؟ انٹرنیٹ پہ. تو وہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ انسانوں کا. کیسے انسانوں نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں مداخلت کر کے، شرک کر کے، کفر اور کذب کر کے. تو اس کو طاغوت کہیں گے، اس کو دجال کہیں گے، اس کو باطل کہیں گے. تو اگر آپ کے طوفان زیادہ آ جائیں، ہوائیں زیادہ چل پڑے، تو یہ نظام کہاں جائے گا؟ اگر تصور کریں 5 دن کے لیے اگر آپ کا انٹرنیٹ پورے پاکستان میں بند ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کہاں کھڑا آپ کا پھر انفراسٹرکچر جس کے پیچھے آپ جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کا فیول ختم ہو جائے، آپ کی گیس آپ کو نہ ملے، آپ کیا کریں گے؟ تو آپ جہاں پہ جس کے اوپر آپ نے اپنی معیشت کھڑی کر لی ہے نا، یہ مطلب دجالی نظام ہے، یہ طاغوتی نظام ہے، یہ باطل نظام ہے، یہ مٹ جاتا ہے. دیکھ لیں، زمین کل بھی ناج دیتی تھی، آج بھی دیتی ہے. کل بھی دیتی تھی، فروٹس دیتی تھی، آج بھی دیتی ہے.
ہوائیں دیتے تھے درخت آج بھی دیتے ہیں, بارش آسمان سے بارش برس رہی تھی آج بھی برستی ہے. وہ تو وہی ہے نا جو انسانوں نے نظام بنائے تھے, وہ کدھر گئے ہیں؟ ختم ہو گئے نا. اچھا آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ ایسا کریں, کوئی شخص اگر کسی دور دراز علاقے میں رہتا ہے, دیہات میں رہتا ہے, اور اس نے آپ کا جو سارا اس کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے اپنے جو گھر میں پالی ہوئی بھیڑ بکریاں ہیں, بھینسیں ہیں, درخت اس نے لگائے ہوئے ہیں, سبزیاں اس نے کاشت کی ہوئی ہیں, تو وہ ہر چیز ایک دوسرے سے لیتے ہیں. اس کو کسی چیز کا ڈر ہے کہ بجلی آئے گی یا جائے گی, گیس آئے گی یا جائے گی, ٹھیک ہے, یا نیٹ آئے گا یا جائے گا, اس کو کوئی مسئلہ ہے؟ اور اگر کوئی آفت آ جاتی ہے تو کون مارا جائے گا؟ جو اس نظام کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ٹوٹل آپ کا اسکول, یونیورسٹیاں, کالج, ہاسپٹل, آپ کے روڈز, موٹر ویز, آپ کا انٹرنیٹ, آپ کا یہ اسٹیشن, فیول اسٹیشن, آپ کے جتنے بھی آپ کے یہ ہے نا, ساری جتنے بھی آپ کے یہ شعبے ہیں, یہ تمام کا تمام کو میں انفراسٹرکچر کہتا ہوں, اس کو میں نظام کہتا ہوں. جو اللہ کے مقابلے پہ آپ نے ایک نظام کھڑا کیا ہوا, اس کو طاغوت کہتے ہیں, اس کو دجال کہتے ہیں, اس کو باطل کہتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ مٹ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو کلیئر ہو گیا آپ کو دجال 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 کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے, یہ نہیں کہ یہ میں کو نہیں خبر دے رہا ہوں, قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے, بلکہ یہ ایک آیت ہے, یہ سورہ نحل ہے. ٹھیک ہے, سورہ نحل کی 36 نمبر آیت ہے, دیکھنا. اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول, اللہ کے رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ غلطی کیا کرتے ہیں, یہ عبادت سے مراد پتہ کیا لیتے ہیں؟ جو ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہر امت کی طرف میں نے ایک رسول بھیجا, ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا. کیا کرو؟ کہ اللہ کی عبادت کرو. اچھا, اور طاغوت سے بچو. طاغوت سے بچو. جو طاغوت سے نہیں بچا وہ مارا گیا. دو طرح سے, ایک دنیا میں آپ نے تباہ کر بیٹھا, دنیا میں بھی عذاب, اور آخرت میں تو شدید عذاب ہے نا. تو یہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, انی بد اللہ واجتنبوا الطاغوت. اچھا, بس ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہوئی. یعنی کہ کچھ جب رسولوں نے پیغام دیا لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو, اور وہ پھر کھول کھول کے بتایا کہ آپ نے جو کام کرنے ہیں, دنیا داری کرنی ہے, معاملات کرنے ہیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اللہ کا یہ نظام ہے, یہ زمینیں, آسمان, یہ درخت, یہ پھل, یہ پھول, یہ شہد کی مکھیاں, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنی مخلوقات ہے, یہ آپس میں ایک جان ہے, یہ اپنے آپ میں ایک وجود ہے, یہ ایک دوسرے کی لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی انہیں کے ساتھ جڑنے سے کٹنا نہیں ہے, تو اپنے مقصد کو پہچاننا ہے. تو یہ چلے گئے لالچ کی طرف, یہ زمین کے مالک و خالق بن بیٹھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو آیات سمجھا ہی نہ, تو یہ کفر کر بیٹھے, پھر انہوں نے کذب کرنا شروع کر دیا, پھر انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے شرک کیا تو ایک باطل کا ایک نظام کھڑا ہو گیا, طاغوت کا ایک نظام کھڑا ہو گیا, دجال کا ایک نظام کھڑا ہو گیا, جو صرف فائدے کے لیے. اور اس کی اوقات یہ ہے کہ جب اللہ کی ایک تجلی ظہور کرتی ہے تو یہ مٹ جاتا ہے. آپ قوم فرعون میں دیکھ سکتے ہیں, قوم عاد میں, ہود میں, ثمود میں, صالح میں, قوم نوح میں دیکھ سکتے ہیں. جب اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا تو کوئی دنیا کی طاقت ٹھہر سکی آگے؟ اچھا, جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے آپ کے اعمال کی وجہ سے, تو اس کو جو لوگ جب بے بس ہو جاتے ہیں, طاقت اور قوت اور لوگ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرتی آفات, یہ کہتے ہیں نا. اور اس کے آگے انسان بے بس ہے. اتنا مطلب طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف ایک آفت ہے, تو اس کے آگے میں بے بس ہوں. تو سچ نہیں بتاتا کہ یہ جو آفت ہے نا میرے اعمال کا وبال ہے ہمارے اوپر, وہاں پہ اس میں مارے جائیں گے, ہماری پکڑ کا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ دجال ہی تھا نظام, جو جسے قوم نوح لگے تھے, سمود, عاد, لوط, نوح لگے تھے نا, وہ دجال ہی تھا, باطل تھا, طاغوت مٹ گیا نا وہ. تو اس وقت پوری دنیا جو جس کے پیچھے لگی ہوئی نا وہ طاغوت ہی ہے, مطلب دجال کی ہی تباہ کر رہی ہے, یعنی صرف فائدوں کے لیے کام کر رہی ہے, دوسرے پہلو پہ غور نہیں کرتی ہے. تو یہ باطل کا نظام ہے, یہ مٹ جائے گا. اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ تمام سنو دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں. میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نا حق بات کی آگاہی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.